اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفاں دے لائق اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن
نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین مالک ہے انصاف دے دن دا ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تیری ہی عبادت کرنے و ایاک نستعین اور خاص تیرے گولوں ہی مدد دے سوالیاں مدد مانگنے اہدنا الصراط المستقیم چلا ہم سب کو سیدھی راہ دے صراط مستقیم تے صراط الذین انعمت علیہم اونا لوگاں دی راہ جنہاں دے تو انعام کیتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ چلائیں اونا دے راہ دے جڑے مغضوب علیہم نے جنہ دے اوپر تیرا غضب ہویا جنہ دے عذاب نازل ہوئے نے وَالضَّالِّينَ اور جو گمراہ ہوئے آمین سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا پہلا پارا سورت دا نام سورت الفاتحہ اللہ 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 والو اس سورہ مبارکہ نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا اور قرآن دے او پروانے ہو اس سورہ مبارکہ دیاں کل آیات 7 نے
اور یہ سورہ مبارکہ ہر نماز اندر پڑھی جاندی ہے۔ گویا کہ ایدے تو بغیر نماز جیڑی ہے وہ ناقص ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہیں تو گویا نماز نہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ ایدی عظمت، ایدا مقام اور ایدی فضیلت انشاءاللہ الرحمن میں آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ تفصیل نال میں بیان کراں گا۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس سورہ مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ دے مفسرین نے کئی نام درج کیتے نے، بیان کیتے نے، اور ان نامہ دے وچوں ایک نام ام الکتاب اور ایک نام ام القرآن۔ تو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں صرف یہ دسنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ نو ام القرآن کیوں کیا جاندہ ہے۔ دھیان اور توجہ میری طرف رکھیا جے، اور انشاءاللہ الرحمن بات سمجھ وچ آ جائے گی۔ ام القرآن یا ام الکتاب، ام الکتاب گویا کہ ایک کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب دی اے ماں ہے۔ ام القرآن یعنی پورے قرآن دی اے ماں ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہن انج عام لفظاں دی اندر سمجھو کہ پورا قرآن جیڑا ہے او سورۃ الفاتحہ چوں نکلے ہے۔ مثال دے طور دے میں اور آسان کر کے سمجھا دے وہاں۔ ام القرآن اے دے معنی نے مغز اور خلاصہ۔ تو مغز ایک بیج ہے، کوئی بیج درخت دا بیج لگا لو، اور یہ بیج جس وقت پھٹدا ہے اور یہ دے وچوں ایک درخت بنتا ہے، اور پھر وہ درخت دے اوپر شاخاں بندیاں نے، پھر انہاں شاخاں دے اوپر بڑے خوبصورت پتے لگتے نے، اور
پھر انہاں دے اوپر بڑے خوبصورت پھل کھلدے نے۔ تو گویا کہ قرآن پاک دا بیج سورۃ الفاتحہ اور باقی جتنا قرآن ہے وہ سارا اس سورہ مبارکہ جو نکلے ہے، اس واسطے سورہ فاتحہ نو ام القرآن کیا جاتا ہے۔ آؤ ہن ذرا غور کرو، سورۃ الفاتحہ نو اگر غور نال اور سمجھ سوچ کے اگر پڑھیا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ دے اندر 6 مضامین نو اللہ نے بیان کر دیتا ہے، اور پھر یہی 6 جڑے مضامین نے یہ پورے قرآن اندر نے۔ پہلے نمبر تے توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 قیامت، اور نمبر 5 ماننے والے جڑے لوگ نے انہاں دے احکام، یعنی جنہاں نو اہل ایمان کیا جاندہ ہے۔ اور 6 نمبر تے او لوگ جنہ اے دے احکامات نو نہیں منیا، اے دے تو مراد یہودی نے، عیسائی نے، مشرک تے کافر نے، گویا کہ جنہ نے اے قرآن دے انہ احکامات نو نہیں منیا، او کوئی بھی ہوئے او کافر ہے۔ او پاویں عیسائی ہے، پاویں یہودی ہے، پاویں مجوسی ہے، پاویں دیری ہے، کوئی بھی ہے جن نے قرآن دے انہ احکامات نو نہیں منیا، او کافر تے مشرک اور او دائمی جہنمی۔ آؤ ہن ذرا غور کر لو، اللہ عظیم البرتر نے اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آؤ ہم ذرا غور کر لو، یہ 6 مضامین جڑے میں بیان کیتے نے، توحید، رسالت، عبادات اور قیامت، اور منن والے جڑے لوگ نے جنہ منیا او اہل ایمان بنے، اور جنہ انکار کر دیتا او یہودی تے عیسائی تے او کافر تے مشرک بنے۔ آؤ ہن ذرا غور کر لو، یہ 6 مضامین پورے قرآن اندر، اور یہی 6 مضامین اس سورہ فاتحہ دے اندر۔ اللہ فرماتے نے پہلا توحید، ذرا غور کرے آجے پہلے نمبر دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اے 2 آیات جیڑیاں نے اے توحید تے نے،
الحمدللہ ہے، بندہ اقرار کردا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں دے لائق، تمام تعریفاں دے لائق کون ہے؟ رب العالمین، او رب جیڑا تمام جہاناں نو پالنے والا ہے، تمام جہاناں دا وہ مالک ہے۔ تو گویا کہ ایک جہان نہیں، اور یہ جہان انہاں دی گنتی اور تعداد اللہ عظیم البرتر ہی جاندا ہے، او دے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ کتنے جہان نے۔ میرے بھائی میرے برادر ویکھ لے، کتے انسان نے، کتے حیوان نے، کتے جانور نے، کتے پرندے نے، کتے درندے نے، کتے جناب اے درخت نے، کتے نباتات اور کتے جناب پتھر نے، کتے پہاڑ ہے، کتے پانی ہے، کتے کچھ ہے، کتے آسمان ہے، کتے زمین ہے، اور کتے چاند، کتے سورج، کتے سیارے۔ گویا کہ اے ایک جہان نہیں بلکہ اے اللہ ہی اینا دی تعداد نو جاندا ہے، لیکن کل جہاناں دا مالک ہے تے اللہ عظیم البرتر ہے۔ اینا نو بنایا تے اللہ عظیم البرتر نے بنایا۔ میرے بھائی میرے برادر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اے دو آیات توحید تے سورۃ الفاتحہ، انہوں خلاصہ کیا جاندہ ہے پورے قرآن دا۔ ارے تسی علماء کولو سنیا ہے یا کدرے پڑھے ہے؟ میرے بھائی میرے برادر علماء کولو سنیا ہوئے گا اور کتاباں دے اندر پڑھیا ہوئے گا کہ سورۃ الفاتحہ نو قرآن دا خلاصہ کیا جاندہ ہے۔ میرے بھائی آج ذرا نوٹ کر لو، اور انشاءاللہ الرحمن میں تواڈی خدمت اندر میں پیش کر دینا کہ انہوں خلاصہ تے کیا گیا، لیکن خلاصہ ہے کیویں؟ اے اصل چیز ہے، ایک گلدستہ ہے، اللہ اللہ، اور اس گلدستے دے اندر رنگ برنگے پھول نے، اور ایک گلدستہ اے سورۃ الفاتحہ پہلیاں دو آیات انہاں دے اندر توحید دا ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، او بڑا ہی مہربان ہے تے نہایت رحم کرن والا، مہربان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اور اگلی آیت فرمایا مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ دی آیت نمبر 3 فرمایا مالک یوم الدین، ایدے تو مراد قیامت ہے، قیامت دے دن دا مالک، مالک یوم الدین، انصاف دے دن دا مالک، مالک یوم الدین، او دن قیامت دا مالک۔ تو تیسری آیت اندر قیامت دا تذکرہ، قیامت دا ذکر، پہلیاں دو آیات توحید تے، اور یہ تیسری آیت جیڑی ہے اے دے اندر قیامت دا ذکر ہے۔ اور اگلی آیت فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد. او بندہ نماز اندر نماز نہیں تھی ہاتھ بنے نے تے رب دے سامنے کھلوتا پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین. آندہ اللہ اس تمام تعریفاں دے لائق تو ہے, تمام تعریفاں تیرے لینے, تمام تعریفاں دے لائق تو ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو تمام جہاناں دا مالک ہے, تمام جہاناں نو بنایا, تمام جہاناں نو پیدا کیتا. الرحمن الرحیم. آندہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے, اے اللہ بڑا ہی مہربان ہے. مالک یوم الدین. آندہ دن قیامت دا بھی تو مالک ہے. ایاک نعبد ایاک نعبد. تے آندہ عبادت دے لائق تے تو ہی ہے, تیرے علاوہ عبادت دے لائق بولو, اور رب تو علاوہ عبادت دے کوئی لائق نہیں. حاجت روا ہے اللہ, تے مشکل کشا ہے بولو اللہ, بگڑی بنان والا ہے اللہ, نفع نقصان دا مالک اللہ. گویا کہ رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بگڑی بنان والا نہیں, کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں, کوئی زندگی تے موت دا مالک نہیں. او میاں ایاک نعبد, اللہ عبادت دے لائق تے تو. او عبادت قولی ہووے, او بدنی ہووے, او فعلی ہووے, کوئی عبادت رب دی ہے. تمام عبادات دے لائق کون ہے بولو اللہ, رب دی ذات. اور جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا. او انسان جنہاں نو رب دے مقابلے چ معاذ اللہ تو حاجت روا بنایا, مشکل کشا بنایا, بگڑی بنان والا بنایا, اونا دی حالت کی ہے. او جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا, او حاجت روا نہیں ہوندا, او حاجت روا نہیں ہوندا. او جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا. او جنوں مشکلاں خود آمن او نہیں مشکل کشا ہوندا. او میاں جیڑا خود مشکلاں دے اندر گھیریا ہویا, مصیبتاں دے اندر گھیریا ہویا, ازمائشاں دے اندر گھیریا ہویا, او بندیا جیڑا خود او اپنے آئی ہوئی مصیبت تو دور نہیں کر سکدا, اپنے تے آئی ہوئی ازمائش نو دور نہیں کر سکدا, اپنے تے آئے ہوئے امتحانات نو دور نہیں کر سکدا, او تیریاں ازمائشاں, تیریاں مشکلاں اور تیریاں تکلیفاں نو کیویں دور کرے گا. جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا, او جنوں خود مشکل آمن او نہیں مشکل کشا ہوندا. جو عابد خود ہوئے لوگو
او نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ او بشر مسجود نہیں ہوندا فرمایا ایاکا نعبد ایاکا نعبد اے بندہ رب نال اقرار کر رہا رب نال وعدہ کر رہا آندا ایاکا نعبد ایاکا نعبد خاص تیری ہی عبادت کرنے و ایاکا نستعین اور خاص تیرے کولو ہی مدد مانگنے اللہ اللہ تو قرآن دے پروانے ہو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اس آیت دے اندر تمام عبادات نو اللہ نے رکھ دیتا تمام عبادات اور نفلی ہوئے قولی ہوئے فعلی ہوئے بدنی ہوئے فرضی ہوئے او قربانی ہوئے روزہ ہوئے زکات ہوئے حج تے عمرہ ہوئے گویا کہ کوئی عبادت اللہ تو علاوہ کسے دی بھی جائز نہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم تے اگے کیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت غور کرے آجے صراط الذین انعمت فرمایا اے اللہ اونا دی رات جلامی جنہ تے تو انعام کیتا ہے اور انعام یافتہ اے 4 گروہ نے کنے بولو کنے 4 گروہ اینا جو پہلا گروہ انبیاء دا دوسرا گروہ صدیقین دا اور تیسرا گروہ شہداء دا تے چوتھا گروہ صالحین دا اے رب دا قرآن سن لو سورت دا نا سورت النساء آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اتھے آکھیا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اتھے آکھیا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ پہلا گروہ نبیاں دا انبیاء دا فرمایا من النبیین نمبر 2 والصدیقین نمبر 3 والشہداء شہیدان دا گروہ نمبر 4 والصالحین وحسن اولئک رفیقا دعا کر اللہ سانو اپنے نبی دے لڑ لالا اللہ نبی دے لڑ لالا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں اس نگر جیسے چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی دی جس نے نافرمانی کی ابو جہل ولید بن مغیرہ اور میاں اخنس بن شرح اور ابو لہب اور جس نے نافرمانی کی دی تے کم کیتے من موانی او قد بار سلامت گئیاں گھر کو ہویاں وچ پانی تے جنہ منیا نا جنہ من کے وقایا اور لے گئے نے جنت کوثر نہراں لے گئے اللہ سانو بھی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اور لے گئے نے جنت کوثر نہراں اور دوروں آمن والے کوئی کتوں آ رہا ہے کوئی کتوں آ رہا ہے کوئی روم چو آ رہا ہے اور میاں کوئی فارس چو آ رہا ہے کوئی کدھروں آ رہا ہے کوئی کدھروں آ رہا ہے اور لے گئے جنت کوثر نہراں اے دوروں آمن والے تے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں حبشوں شام عراقوں عربوں حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگرے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے اللہ قرآن دیو پروانیو پورے قرآن اندر 6 مضامین نو اللہ نے بیان کیتا ہے کنے 6 مضامین اے میں بڑی محنت نال ایک قیمتی پھول توڑے واسطے چن کے لے کے آیا قسمتاں تے مقدراں والے ہونگے جیڑے انہاں پھلانوں اپنے گلے دی مالا بنا لین گے پورے قرآن 6 مضامین نے 3 پاریاں دے اندر 114 سورتاں دے اندر 6668 آیات دے اندر او میاں کل 6 مضامین نے کنے 6 مضامین نے 6 مضامین دا ایک گلدستہ ہے 6 مضامین دا ایک خلاصہ ہے پورا قرآن 6 مضامین نے پہلے توحید ہے نمبر 2 رسالت ہے نمبر 3 عبادات ہے نمبر 4 قیامت ہے نمبر 5 اہل ایمان دا تذکرہ ہے تے نمبر 6 رب دے نافرمان جڑے نے یہودی نے عیسائی نے مشرکین نے ایک کافر مجوسی جتنے بھی نے ایک کل پورے قرآن اندر یہ 6 مضامین نے میرے بھائی میرے برادر اور انہاں 6 مضامین نو اللہ نے سورۃ الفاتحہ دے اندر رکھ دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے پورا قرآن 6 مضامین دا اے مجموعہ ہے توجہ میری طرف پورے قرآن اندر کنے مضامین نے 6 تے اے سارے مضامین نو اللہ عظیم البرتر نے سورۃ فاتحہ اندر رکھ دیتا ہے اس واسطے سورۃ الفاتحہ نو ام القرآن کیا گیا قرآن دی ماں
گویا یہ سارے مضامین اے سورۃ الفاتحہ چو نکلے. سبحان اللہ سبحان. میں پہلے دس دیتا ہے توحید سورۃ الفاتحہ دیاں پہلیاں 2 آیات اندر الحمدللہ رب العالمین. اگے پڑھ لو تسی بھی الحمدللہ رب العالمین. تے اگے کی ہے او خدا دی قسمیں لوگ قوالیاں نال پڑھ دے نے گانے گاؤں دے نے اور تسی تے خوش نصیب ہو قرآن اور جدی قسمت اندر قرآن آ جائے اور کی چاہیے الرحمن. پڑھ لو الرحمن الرحیم. اے توحید. اور اگلی آیت مالک یوم الدین. اے دے تو مراد قیامت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے دے تو مراد عبادات کی نے عبادات نے. اور اگلی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اے انعمت دس رہا ہے رسالت کی. اے دے تو مراد رسالت دے. انعمت علیہم تے ادھر کی آکھیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِّنَ النَّبِیِّینَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعمت تو مراد رسالت کی. بولو کی. تے کنے ہو گئے 4. کنے؟ پہلے توحید دا ذکر پھر قیامت دا ذکر نمبر 3 عبادات دا ذکر تے انعمتا تو مراد رسالت نمبر 4 ہو گئے. آؤ 5واں صراط الذین صراط الذین صراط اللہ. اے بندہ دعا کردہ نماز اندر صراط الذین انعمتا. پہلے آندہ ہے اللہ مینو چلا سیدھی راہ تے. اور وہ راہ کیڑی جنہ تے تو انعام کیتا ہے جیڑے اس راہ تے چلے. او انعام یافتہ کون؟ نبی. انعام یافتہ کون؟ صدیق. بولو انعام یافتہ کون؟ صدیق. انعام یافتہ کون؟ شہداء. انعام یافتہ کون؟ صالحین. تو صراط الذین اے دے چ اہل ایمان دا ذکر ہے. کی دادا؟ اہل ایمان. اہل ایمان دا ذکر ہے. توجہ میری طرف. اہل ایمان دا ذکر ہے. صراط الذین
انعمت علیہم، اے صراط الذین انعمت علیہم دے اندر اہل ایمان دا تذکرہ ہے، انہاں لوگاں دا ذکر موجود ہے جنہاں نے اللہ دے احکامات نو منیا، توحید نو منیا، قیامت نو منیا، میاں رسالت نو منیا، انبیاء نو منیا، کتاباں نو منیا، اور میرے بھائی میرے برادر انہاں قیامت دے دن نو منیا جڑے ایمان لے آئے صراط الذین انعمت علیہم۔ اے پنجواں میاں اے گروہ جناب اہل ایمان دا ہے، اے پنجواں جیڑا مضمون ہے اہل ایمان دا ہے۔ اور چھٹے نمبر تے او لوگ جنہ رب دے احکامات نو نہیں منیا، او کون نے؟ یہودی نے، عیسائی نے، مشرک نے، کافر نے، مجوسی نے، داریے نے۔ میرے بھائی میرے برادر جتنے بھی ایک کافر ہے نا دنیا تے جنہ انکار کیتا انہاں دا تذکرہ فرمایا غیر المغضوب علیہم۔ اللہ نہ چلائی انہاں دی رات جڑے مغضوب ہوئے نے، جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے، جنہ تے تو عذاب لے آندے نے۔ غیر المغضوب علیہم والضالین۔ اللہ انہاں دے راہ تے نہ چلائیں جڑے مغضوب ہوئے نے، جنہ تے غضب ہویا تے جڑے گمراہ ہو گئے۔ چھ مضامین کنے؟ اور پورے قرآن اندر بھی یہی 6 مضامین نے۔ تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن دا خلاصہ، پورے قرآن دا خلاصہ۔ اللہ اور قرآن دے پروانیوں آؤ ہن ذرا غور کر لو، اے تے 6 مضامین نے۔ ہن اگے اے مضامین دے اعتبار نال قرآن دے اللہ نے 4 حصے کر دیتے۔ کنے؟ اے مضامین کنے نے؟ 6۔ ذہن چ بات رکھیا جے، 6 مضامین نو اللہ نے پورے قرآن چ 4 حصیاں چ تقسیم کر دیتا۔ اور یہ 4 حصے جڑے نے انہاں دی ابتدا ہو رہی ہے تے الحمدللہ تو ہو رہی ہے۔ اے جے قرآن 4 حصے قرآن 6 کل مضامین، اور 6 مضامین نو اللہ نے پورے قرآن اندر بیان کیتا، پھر انہاں نو 4 حصیاں وچ رکھ دیتا۔ کنے حصے؟ اور یہ 4 حصے جڑے نے انہاں دی ابتدا ہو رہی ہے تے الحمدللہ تو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ تو اتنی اہم بات کوئی نہیں بیان کرے گا، کوئی نہیں دسے گا، یہ محنت دا نتیجہ ہے۔ تے دعا کریا کرو اللہ مینوں بھی صحت عطا کر دے۔ اور میری یہ بڑی ہن خواہش ہے کہ میں اپنی جڑی بقیہ زندگی ہے وہ رب نو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن میں چاہنا کہ میں اس زندگی نو قرآن دی تفسیر تے وقف کر دے۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، جنہیں بھی قرآن نال تعلق جوڑیا ہے نا، رب نے انہوں دنیا اندر بھی رنگ دیتا ہے تے آخرت اندر تے پھر دا مقابلہ ہے ہی۔ 6 مضامین پورے قرآن انہاں 6 مضامین نو پھر اللہ نے 4 حصیاں چ بیان کیتا، 4 حصے جڑے نے انہاں دی ابتدا رب نے کیتی ہے تے الحمدللہ تو کیتی۔ آؤ ہن ذرا غور کر لو۔ نمبر 1 پہلا حصہ
پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ تو شروع ہوندا ہے. کتھوں؟ سورۃ الفاتحہ تو سورۃ الفاتحہ دی ابتدا کتھوں ہوئی؟ بولو کا کتھوں؟ الحمدللہ تو. اور سورۃ الفاتحہ تو لگ کے سورۃ المائدہ دے آخر تک یہ پہلا حصہ ہے. سورۃ الفاتحہ تو سورۃ المائدہ تک یہ پہلا حصہ ہے. اور اس حصے دے اندر اللہ عظیم البرتر نے زیادہ تر اس مضمون نو بیان کیتا ہے کہ تہاڈا خالق میں. سورۃ الفاتحہ تو سورۃ المائدہ دے آخر تک اللہ عظیم البرتر نے خالقیت نو بیان کیتا ہے. بات ذرا سمجھو. اور دوسرا حصہ ہن دوسرے حصے دی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ الانعام تو. کتھوں؟ سورۃ الانعام. اور یہ دوسرا حصہ سورۃ الانعام تو لے کے سورہ بنی اسرائیل دے آخر تک. ہن سورۃ الانعام جیڑی ہے او دی ابتدا ہو رہی ہے. آؤ ذرا میں تواڈے سامنے پڑھ دینا, توجہ میری طرف. اعلان خداوندی ہے, کلام رحمان ہے. یہ دوسرا حصہ ہے, دوسرے حصے دی بات ہو رہی ہے. پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ تو ابتدا ہوئی الحمدللہ تو. ابتدا ہوئی الحمدللہ. سورۃ الفاتحہ تو لگ کے سورہ مائدہ دے آخر تک. ہن مائدہ تو اگلی جیڑی سورت ہے اے دا نام ہے سورۃ الانعام. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن سورۃ الانعام دی ابتدا اے بھی الحمدللہ تو ہو رہی ہے. میں پہلے دسیا چارے ہی سے اللہ نے الحمدللہ اپنی تعریف تو شروع کیتے. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. هو الذی خلقکم من طین. هو الذی, ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں. ہن رب خلاصے کھول رہا ہو بندیا, کدھر بھلیا پھرنا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. آسماناں نو پیدا کیتا تے تواڈے رب نے کیتا, زمین نو بنایا تے تواڈے رب نے بنایا. وجعل الظلمات والنور, دن تے رات نو بنایا تے تواڈے رب نے بنایا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اور میرے بندیو اے سارا کچھ ویکھ کے تے پھر تسی میرے نال شرک پہ کردے ہو. پھر تسی میرے مقابلے چ معبود لے آ کے کھڑے کر دیتے, میری برابری کر رہے ہو. هو الذی فرمایا ہو دسو ہاں تانوں کنے پیدا کیتا ہے؟ کون ذات ہے؟ بولو بولو کنے پیدا کیتا ہے؟ هو الذی خلقکم من طین. مٹی چو پیدا کیتا ہے, مٹی چو تانوں بنایا. ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس حصے دے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت دا تذکرہ کیتا ہے، زیادہ تر ربوبیت دا، سورہ انعام تو سورہ بنی اسرائیل تک یہ زیادہ تر تانوں مضامین ربوبیت ملن گے۔ پہلے حصے اندر خالقیت دا تذکرہ، پیدا کرن والا، پیدا بولو پیدا کرن والی ذات اللہ دی ہے۔ دوسرا حصہ جیڑا ہے سورۃ الانعام تو شروع ہویا سورہ بنی اسرائیل دے آخر تک، اے دے اندر اللہ فرماندے نے خالقیت دا رب نے تذکرہ کیتا ہے، اللہ فرما ربوبیت دا دے اندر اللہ نے تذکرہ کیتا ہے۔ رب اونوں دے نے جیڑا پرورش کرے، رب دے معنی نے پرورش، تربیت۔ تو اسی آکھو گے پرورش تے ماں باپ بھی کر دے نے، تربیت تے استاد بھی کر دے، او اے دے کوئی شک نہیں، ماں باپ بھی پرورش کر دے نے، تربیت کر دے نے، لیکن یہ دو چیزاں ذرا خیال رکھنا، ایک کہ ما فوق الاسباب کی، ما فوق الاسباب، اور دوسرا ہے ما تحت الاسباب۔ مثال دے طور ہن بندہ آندا ویکھو جی ماں باپ بھی پرورش کر دے نے تے رب بھی پرورش کردا ہے، رب دے میں نے پرورش دے نے، تے پھر کمال تا کوئی نہ ہویا، ماں باپ بھی کر دے نے۔ ہن ذرا دھیان نال نوٹ کریا جے، ایک کے ما فوق الاسباب اور ایک کے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب او ہے کہ جنوں کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب تو۔ مثال دے طور تے بچہ ماں دے پیٹ اندر 9 ماہ رہندا ہے، بولو کنے؟ 9 ماہ، 4 مہینے نطفہ، پھر خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، اور ایدے تو بعد آ گئی روح، ایدے تو بعد آ گئی روح۔ ہون اے وجود جیڑا عدم تو رب نے وجود اندر لے آندا، کون لے آیا ہے؟ بولو کون؟ رب۔ تیرا نام و نشان نہیں سی، کنے بنایا؟ ماں دے پیٹ اندر کنے بنایا؟ رب نے۔ عدم تو وجود اندر آیا، ہن جدو روح پھوکی گئی، ہن انہیں سانس بھی لینے نے، بولو سانس بھی۔ ایمانداری نال دسو ایتھے جو کسے نو بند کر دیتا جائے، بالکل ہر پاسیوں بند ہو جائے، کسے پاسے کوئی سوراخ نہ ہوئے، کوئی روشن دان نہ ہوئے، تے او بندہ انہوں سانس لین وچ دشواری آئے گی یا نہیں؟ بولو آئے گی کہ نہیں؟ ہائے واہ مالکہ تینوں کون آکھے نہیں۔ تے ماں دے پیٹ اندر پھر وہ 3 اندھیرے 3 چلیاں دے اندر رب نے رکھیا، کنے؟ اور بند کمرہ، اور اوتھے کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ، بولو کوئی دروازہ نہیں۔ ہونے سانس بھی لے رہے ہیں، اے حرکت بھی کر رہے ہیں، تے ایتھے روزی بھی انہوں، او بولو روزی بھی آجے ماں فوق الاسباب، جنہوں کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب تو۔ ہون پتہ لگے اوے پرورش جیڑی ماں تحت الاسباب ہے، ماں تحت ماں جیڑی ہے وہ خوراک کھائے گی تو بچے نو کچھ پلائے گی نا، گھر دے اندر کوئی راشن ہوئے گا تو انہوں کھلایا جائے گا نا، اے سب ماں تحت الاسباب ہے۔ ہون اے رب نے اے دوسرے حصے دے اندر سورۃ الانعام تو لے کے سورہ بنی اسرائیل تک
اللہ نے اتھے ربوبیت دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ. ہن تیسرا حصہ سورۃ الکہف. بنی اسرائیل تو بعد اگلی سورت کیڑی ہے؟ او بولو. سورۃ الکہف کدی پڑھی جے؟ ہاں اللہ پڑھن دی بھی توفیق نصیب فرمائے. پڑھیا کرو سورۃ الکہف. تے سورۃ الکہف دی ابتدا کتھوں ہو رہی ہے؟ سن لو رب دا قرآن. یہ تیسرا حصہ ہے. فرمایا الحمدللہ الذی. پہلا حصہ الحمدللہ سورت فاتحہ. دوسرا حصہ سورت الانعام تو الحمدللہ الذی. ہن یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں میرے بھائی میرے برادر. یہ تیسرا حصہ سورۃ الکہف تو شروع ہو کے تے سورہ سبا تک. سورہ سبا تک یہ تیسرا حصہ ہے. اور اس حصے دے اندر اللہ عظیم البرتر نے اپنے مالک الملک ہون دی بات کی تھی. مالک الملک. تے مالک الملک کون ہے؟ بولو. ہائے تمام چیزاں دا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ تے داتا. بولو داتا. داتا کہیں آکھنا نہیں لاہور والا ہے داتا. او بولو داتا. داتا اللہ ہے. اللہ اللہ. اور سورۃ الکہف تو تے سورہ سبا تک اے تیسرا حصہ تے چوتھا حصہ جیڑا ہے اے اگے اللہ عظیم البرتر نے اے سورہ سبا تو اللہ عظیم البرتر نے انہوں بیان کر دیتا. اور ذرا ہن غور کر لو. فرمایا الحمدللہ الذی. ایتھے بھی الحمدللہ. اے تین حصے پیچھے بیان ہو گئے. اے چوتھا حصہ ہن ایتھوں لگ کے سورۃ الناس دے اندر پورے قرآن دے 6 مضامین نو اللہ نے انہاں 4 حصیاں وچ بیان کر دیتا. فرمایا الحمدللہ الذی. اے چوتھے حصے دی ابتدا ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. اور اس صورت تو اے چوتھے حصے دے اندر اللہ عظیم البرتر نے قیامت دے دن دی بات کیتی ہے. فرمایا او جویں دنیا اتے میں تہاڈا مالک ہاں خالق ہاں رازق ہاں تے کل قیامت والے دن بھی کوئی میرے تو علاوہ کوئی بادشاہ کسے کو لے اختیار. او بولو کسے کو لے اختیار. اور نہ نبی کو لے نہ کسے ولی کو لے نہ کسے پیر کو لے نہ کسے فقیر کو لے نہ کسے مولوی کو لے کسے کو لے اختیار نہیں. اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن تمام اختیارات نے تے میں رب دے کولے ہون گے. اے 4 حصے 6 مضامین اللہ نے پورے قرآن اے 4 حصیاں وچ پھر تقسیم کر دیتا. تے اے 4 جیڑے حصے نے انہاں دا خلاصہ رب نے سورۃ الفاتحہ نو بیان کر دیتا. اے 4 دا پھر اگے خلاصہ سورۃ الفاتحہ. اور ایک بات نوٹ کر لو قرآن دے پروانیو ضیا نگریو
انسان دیاں حالتاں بھی چار نے، کنیاں؟ بولو کنیاں؟ چار۔ پہلی حالت ایک کچھ نہیں سی، بولو کچھ، گج کے بولو کچھ، اینو عدم تو وجود تک لے آندا، عدم تو وجود دیتا، یعنی کچھ نہیں سی، ایک پانی دا غلیظ قطرہ ماں دے رحم اندر ٹھہریا، اے دے تو پھر نطفہ بنیا، اور اگے خون بنیا، اگے او میاں گوشت بنیا، پھر ہڈیاں، اور اے عدم تو وجود وچ آیا، عدم چوں وجود چ آیا، اور پھر ان دے اندر روح داخل ہوئی، جدو روح داخل ہوئی عدم تو وجود وچ لے آیا، وہ بھی اللہ، کون؟ اللہ۔ اس بند کمرے دے اندر، ماں دے پیٹ اندر، اس رحم اندر روح پھوکی تے کنے؟ بولو کنے؟ اللہ نے۔ ہن روح آئی، سانس لے، حرکت کردا رہا، تے روزی پہنچان والا ایتھے کون ہے؟ او بولو کون؟ اللہ۔ پہلی حالت اوے عدم تو وجود وچ آیا، دوسری حالت جدو روح پھوکی گئی، تیسری حالت جیڑی ہے اے ہن بندہ دنیا تے آ گیا، سارا کچھ ویکھیا۔ پہلی حالت جیڑی ادو خالق بنایا کنے؟ بولو کنے؟ اللہ نے۔ ہن دوسری حالت اندر ماں دے پیٹ اندر روزی دے رہا تے کون؟ رب۔ کون؟ رب روزی دے رہا ہے۔ ہن تیسری حالت اندر رب آندا میں مالک ہاں، میں اے دنیا تے آیا، آج جتنا نظام زمین دیکھ رہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دریا ہے، پہاڑ نے، سمندر ہے، سب کچھ تے رب آندا بندیا جنہاں نو ویکھ رہے ہیں انہاں دا مالک، جنہاں نو اکھاں نال تک رہے ہیں دا مالک میں ہاں۔ تے چوتھی حالت بندہ فوت ہو جاندہ ہے، چوتھی حالت بندہ دنیا تے چلا جاندہ ہے، پھر رب آندا اگے قیامت دے دن بھی مالک میں ہاں، قیامت دے دن دا بادشاہ بھی میں ہاں۔ گویا کہ اے چار انسان دیاں حالتاں نے، اور اے چون حالتاں نو ہی رب نے قرآن سے بیان کیتا ہے۔ پورے قرآن چ چار حالتاں نو رب نے بیان کیتا، اور پھر اے ساریاں جیڑیاں چارے حالتاں نو رب نے سورۃ الفاتحہ دے اندر بھی بیان کر دیتا۔ گویا کہ پورے قرآن دا خلاصہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ نو ام القرآن اس واسطے کیا جاندہ ہے، ام الکتاب اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ سورہ فاتحہ اے پورے قرآن دی ماں ہے، پورے قرآن دی ماں ہے۔ اور قرآن دیو پروانیو انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیان کرانگے سورۃ الفاتحہ دی عظمت، مقام اور اے دی فضیلت نو آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیان کرانگے۔ ان الفاظ اتے میں اتفاق کرنا، اللہ مینو تو انو صحیح مانے آتے قرآن اور حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔